میں جوزین کے متعلق کچھ راز و نیاز کی باتیں آپ کی بارگاہ تک لے کر آیا ہوں۔ میاں بیوی کی محبت یہ واقعی نکاحی محبت، قدرتی محبت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا ہر بار مجھے زخم جدائی نہ دیا کر، اگر تو میرا نہیں تو مجھ کو دکھائی بھی نہ دیا کر، سچ جھوٹ تیری آنکھ سے ہو جاتا ہے ظاہر، قسمیں نہ اٹھا اتنی صفائی نہ دیا کر۔ جوزین کی محبت واقعی یہ حقیقی محبت ہوا کرتی ہے۔ میاں بیوی اس زندگی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے ہر مشکل گھڑی میں دوسرے کے کام آنے والا۔ زندگی میں کچھ مقامات ایسے بھی آتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں اٹھاؤ اور چڑھاؤ گراؤ آتا ہے۔ یہی زندگی کبھی تنزلی کی ڈگر پر چل پڑتی ہے، کبھی یہی جیون ہمارا تمہارا بلندی کی راہ پر بھی چلتا ہے۔ جب تک انسان کی زندگی ہے تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کبھی آرام بھی ہے تو کبھی تکلیف بھی ہے، اور کبھی تکلیف ہے تو کبھی آرام بھی ہے۔ سکھ اور دکھ کا سنگم اس زندگی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جوزین کا جو جوڑا بنایا ہے، یہ واقعی ایک دوسرے کی زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ انسان مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری، عورت کی زندگی اس کے شوہر کے بغیر ادھوری۔ عورت اگر زمین ہے، عورت ایک زمین ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھتی ہے۔ زمین دیکھی ہوگی، اس میں ہر چیز سمیٹی ہوئی ہے، اناج سے لے کر انسان، انسان سے لے کر تمام پھل، جتنے درخت، ساری چیز اس زمین نے سمیٹ رکھی ہے۔ عورت ایک زمین کے مانند ہے جو ہر چیز اپنے اندر سمیٹ کر رکھتی ہے، اور مرد ایک آسمان کے مانند ہوتا ہے۔ جب زمین تھک جاتی ہے اور پیاس سے بھٹکنے لگتی ہے تو آسمان اس پر رحم کرتا ہے اور اسے محبت و شفقت اور وفاداری سے سیراب کرتا ہے۔ جب یہ زمین تکلیف زدہ ہو جاتی ہے، یہ پانی کی پیاسی ہوتی ہے، تو مرد محبت و شفقت سے، وفاداری سے سیراب اس کو کرتا ہے۔ جب بھی زمین کو پاک پانی ملتا ہے تو اس سے عمدہ پھل بھی اگتے ہیں، عمدہ درخت، اور درختوں سے عمدہ پھل بھی اگا کرتے ہیں۔ جب پاکیزہ پانی سے زمین سیراب کی جاتی ہے تو اس سے پاکیزہ پھل بھی پیدا ہوتے، عمدہ پھل وہ زمین پیدا کرتی، زمین سے پاکیزہ پھل نکلتے ہیں، اور زمین وہ عزت ہے جس کا ہر دفع کرتی ہے۔ اور آسمان میں چمکنے والی بجلی مرد کی غیرت ہے جو وہ زمین کے لیے رکھتا ہے۔ عورت ایک پھول کے مانند ہوتی ہے، اگر اسے محبت اور توجہ کا پانی ملے تو وہ خوشبو یعنی خوشیاں بکھیر دے گی، بہت ساری خوشبو بغیرتی چلی جائے گی اگر اسے محبت کی توجہ کا پانی مل جائے۔ عورت زندگی کا راز ہے، اسی طرح مرد ایک وجود ہے، مرد وجود کا راز ہوتا ہے، جس سے عورت زندگی کا ایک راز ہے اور مرد وجود کا ایک راز ہے۔ نہ زمین کی زندگی بغیر آسمان کے، اور نہ آسمان کی کوئی قیمت بغیر زمین کے۔ یا ان کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے گا کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری، اور عورت کی زندگی اس کے شوہر کے بغیر ادھوری۔ یہ ساری باتیں ہر انسان جانتا ہے، میں آج بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے۔ میں نے کل ایک ایسا واقعہ رونما دیکھا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئی، میری عقل دنگ رہ گئی۔ میری نظروں سے ایک ایسا واقعہ کل ایک کتاب سے گزرا ہے کہ میں نے جب سے اس کو پڑھا ہے تو میں کافی دیر تک کشمکش میں رہا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ آج کے جو حالات ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے میں بڑا بےتاب پریشان ہو گیا، اور ضرور میں بیان کرتا، اس لیے کہ میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایسی دنیا کی حالات کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ آج کے دور کو دیکھ کر، اور میں نے اس واقعے کو جو پڑھا تو واقعی بالکل ملتا جھولتا ہوا نظر آیا۔ جیسے آج کے دور میں
بہت ساری عورتیں, سب کو نہیں کہا جا سکتا, بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم شوہر کی بندش میں نہ رہیں. میں کھلی فضا میں اڑنا چاہتی ہوں, مجھے کلی فل طریقے سے آزادی ملنا چاہیے شوہر کی طرف سے. آج کے اس پرفتن دور میں 99% عورتیں ایسی, 1 یا 2% عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنے شوہر کی بات کو, اپنے شوہر کے قوانین کو اپنے اوپر لازم سمجھتی ہیں کہ اسی کو وفاداری سمجھتی ہیں. مگر 80% عورتیں ایسی بھی ہیں, 90% کیا 99% عورتیں ایسی جن کے ذہن میں بات رہتی ہے کہ مجھے شوہروں کی غلامی پسند نہیں بلکہ آزادی پسند ہے. آج اس پرفتن دور میں ہر عورت یہ چاہتی کہ مجھے کھلی فضا میں اڑنے کو ملے, میری منمانی گھر میں چلے, میں جو چاہوں کروں, جہاں چاہے شاپنگ کرنے جاؤں, جو چاہے بیوٹی پارلر میں جاؤں, جہاں چاہے مارکیٹ میں جاؤں, شوہر مثل غلام میرے پیچھے پیچھے چلے. میں شوہر کی غلام نہیں, شوہر کی باغی نہیں, بلکہ میں بھی ایک زندگی کھلی زندگی جینا چاہتی ہوں. ہر عورت کے ذہن میں بات ہوتی کہ مجھے کھلی آزادی ملنا چاہیے. یہ تو آج کے دور کی بات ہے. تو میں نے ایک واقعے کو کل میں نے پڑھا کہ ایک مرد پتنگ اڑا رہا تھا. ایک بیوی کا شوہر پتنگ اڑا رہا تھا تو اس پتنگ کی ڈور اس مرد کے ہاتھ میں تھی. جتنی وہ ڈور چھوڑتا پتنگ اتنی دور پہ چلی جاتی, جتنی ڈور چھوڑتا جاتا تو پتنگ اڑتی چلی جاتی. تو اس کے شوہر نے وہ بیوی سے کہا, اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, اس نے کہا دیکھو جتنے میں پتنگ کو ڈھیل دے رہا ہوں اتنی پتنگ اوپر اڑتی چلی جا رہی ہے. تو بیوی نے اس کی طرف دیکھا, بولے ہاں واقعی یہ جتنی ڈھیل دے رہے اتنی اڑتی چلی جا رہی ہے. یہ پتنگ کی کتنی بہترین زندگی ہے کہ اسے چھوٹ مل رہی جو اڑتی چلی جا رہی ہے. اس نے فوراً ٹوٹ کر اپنے شوہر سے کہا کہ اسی پتنگ کی طرح ہر انسان کی زندگی ہونا چاہیے, عورتوں کی بھی زندگی ایسی ہونا چاہیے جیسی پتنگ فضا میں اڑتی ہے, یہ ڈور کے سہارے اڑتی ہے. اگر اس کو ڈور سے توڑ دیا جائے تو یہ پتنگ کتنی فضا میں اڑتی چلی جائے گی. اگر اس کی دھاگے کو تمہارے ہاتھوں سے چھوڑ دیا جائے یا توڑ دیا جائے تو پتنگ اور ہی اونچے فضا میں اڑتی چلی جائے گی. تو اس عورت نے اپنے اوپر شوہر سے کہا, اپنی بات کہنا شروع کر دی, جیسے پتنگ کی ڈور تمہارے ہاتھ میں جب تم کھینچتے ہو تو یہ بیچاری کھینچی چلی جاتی ہے, جدھر تم اس کو اپنی ڈور سے موڑتے تو ادھر مڑی چلی جاتی ہے. اگر تم اس کے دھاگے کو, اس کی ڈور کو توڑ دو گے تو یہ اپنی مرضی سے خوب فضا میں اڑے گی, اپنی زندگی کو بڑی خوشحالی کے ساتھ یہ آسمان کی فضا میں گزارے گی. اس عورت نے کہا تو ایسے تو میرا جیون ہے, آج میں تمہاری ڈور سے بندھی ہوں, جدھر تم گھماتے ادھر میں گھومنا مجھے پڑتا ہے. اگر مجھے فضا میں اڑنا دیکھنا چاہتے ہو, اگر میری زندگی کو خوشحال میں گزاروں چاہتے ہو تو مجھے بھی اس پتنگ کی طرح ڈھیل ملنا چاہیے. تو اس کے شوہر نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں شاید یہ پتنگ کی ڈور میرے ہاتھ میں, تو اس پتنگ کی کتنی قیمت ہے. اگر میں نے اپنے ہاتھ سے اس پتنگ کی ڈور کو چھوڑ دیا تو کیا تم سمجھتی ہو یہ پتنگ فضا میں اڑے گی, خوشحال رہے گی؟ عورت نے کہا کیوں نہیں رہے گی, تمہارے ہاتھ سے ڈور چھوٹ جائے گی, پتنگ جہاں چاہے جائے گی, آرام سے اڑے گی. اس نے بیوی کی بات سنی, اس نے دھاگے کو ہاتھ سے توڑ دیا, کہا جا میں نے چھوڑ دیا. اس نے بیوی سے کہا جا دیکھ میں نے دھاگے کی طرح تجھے بھی چھوڑ دیا, پتنگ کو چھوڑ دیا, جا اڑ لے, اپنی زندگی جی لے, اپنے جیون کو جیسی خوشحال جینا چاہے جی لے. پتنگ کو چھوڑ دیا, کہا دیکھ میں نے دھاگا توڑا ہے, پتنگ کو ہاتھ سے چھوڑا ہے, جب تک یہ پتنگ میرے ہاتھ میں اس کی ڈور رہی تب تک یہ خوشحال آج فضا میں اڑتی رہی. اب دیکھ میں نے اس کی ڈور کو توڑ دیا ہے, اب دیکھیں یہ کتنی خوشحال یہ آسمان میں اڑتی ہے. اس نے دھاگے کو ڈور کو توڑا تو پتنگ جب اسے ہاتھ سے چھٹی, جب پتنگ جیسے ہی دھاگا توڑا تو فضا سے اوپر نہیں گیا, جب تک اس میں ہوا ملتی رہی, جب تک اس میں ہوا رہی, جب تک پتنگ آسمان میں اڑتی رہی, ہوا کم ہوتی رہی, دھیرے 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 آہستہ آہستہ وہ نیچے آنا شروع ہو گئی. جیسے پتنگ نیچے آئی تو محلے کے اور گاؤں کے 8-10 لوگ دوڑے اس پتنگ کو جھپٹنے کے لیے. پتنگ شوہر کے ہاتھ سے اس کی ڈور جیسے چھٹی تو پتنگ نیچے آئی, 10-12 لوگ ٹوٹ پڑے اس کے اندر. پتنگ کو اتنی تیزی سے پکڑا, کسی نے کچھ پکڑا, کسی نے کچھ, پتنگ کے چتھڑے اڑ گئے. شوہر دیکھ کر مسکرایا, بیوی سے کہا دیکھ جب تک اس کی ڈور میرے ہاتھ میں تھی تب تک یہ فضا میں لہراتی اور خوب خوشحالی کی دور سے یہ جڑی رہی, تب تک یہ اڑتی رہی.
اور تمام لوگ اسے خوشحالی کی نظر سے، اچھی نظروں سے دیکھتے رہے۔ جب میں نے اپنے ہاتھ سے پتنگ کے داغے کو توڑ دیا تو پتنگ زمین پر گری تو پتنگ کے چیتھڑے اڑ گئے، اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، نہ جانے کتنے ٹوٹ پڑے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا جب تک تو میری ڈور میں ہے، جب تک میرا تیرا ساتھ ہے، جب تک تیری زندگی خوشحال ہے، اگر ڈور یہ زندگی کا بندھن ٹوٹ گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم فضا میں آرام سے اڑیں گے، فضا میں اپنی زندگی کو خوشحال جئیں گے، ورنہ نہیں، یہ دنیا کے بھیڑیے تجھے تار تار کر رکھ دیں گے۔ یہ ساری باتیں جب اس کے شوہر نے کہیں تو اس عورت کی آنکھوں اشک بار ہو گئیں۔ واقعی انسان کی زندگی جو ہے، چاہے آدمی کی ہو چاہے اس کی بیوی کی ہو، تو عورت کی زندگی اس کے شوہر کے بغیر بیکار ہے اور شوہر کی زندگی اس کے آدمی کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جوڑے کو بنایا ہے اس میں بڑی حکمتیں رکھی، بڑی محبت رکھی، کیونکہ ایک دوسرے سے ہر کوئی سکون اختیار کرتا ہے۔ زندگی کا سکون مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے ہوتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھے خیر